اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ARYQTV پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان کے ساتھ آپ کی میزبان حاضر خدمت ہیں۔ جناب، آج میری پہچان میں ہم جس عنوان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے خدمت انسانیت، اور یہ اس قدر خوبصورت جذبہ ہے خدمت انسانیت کا کہ خدمت انسانیت جناب جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ آفاقی ہے، یعنی آپ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کسی خطے میں رہنے والے ہوں، خدمت انسانیت کے حوالے سے جب بات کی جائے گی تو ان تمام چیزوں سے بالائے طاق ہو کر بات کی جائے گی کہ آپ نے کسی سے ہمدردی کرنی ہے، کسی یتیم کی سرپرستی کرنی ہے، بیواؤں کا انتظام کرنا ہے، بیواؤں کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا ہے، یتیم بچوں کے لیے، تو یہ تمام جو کام ہیں وہ یونیورسل ہیں، اور اس حوالے سے کہیں نہ کہیں ان کو کیا جا رہا ہے، ان تمام کاموں کو کیا جا رہا ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، لیکن بہرحال یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم جس نقطۂ نگاہ سے بات کر رہے ہیں اسلامی طرز عمل، اسلامی طرز فکر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مذہب اسلام نے جو اس کا تصور دیا ہے وہ اس قدر خوبصورت ہے، اور مذہب اسلام نے جو خدمت انسانیت کو شان عطا فرمائی ہے وہ اس شان سے بیان کیا گیا ہے جو کہیں اور دیکھنے میں نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان نبوت سے قبل بھی آپ غریبوں کی مدد فرماتے تھے، یتیموں کی سرپرستی فرماتے تھے، حق بات پر لوگوں کا ساتھ دیا کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، اور اس کے بعد اظہار نبوت کے بعد بھی آپ نے خدمت انسانیت کی انتہا فرمائی، اور اسی حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج ہم کلام کریں گے۔ جس طرح سے ہم تعلیمات اسلام کی بات کر رہے ہیں جناب، تو تعلیمات اسلام کے مطابق مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اور حدیث مبارکہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کے لیے نفع بخش ثابت ہو، فائدہ مند ثابت ہو۔ خدمت انسانیت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، بلا شبہ بہترین انداز سے گفتگو فرماتی ہیں۔ ارم ضیاء صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو مہمان شخصیت جلوہ افروز ہیں ہماری اس بزم میں، عالمہ صفا فاطمہ، سلام پیش کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارم ضیاء صاحبہ، جو ہم خدمت انسانیت کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، پوری انسانیت کی جو خیر خواہی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو رسول خدا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے خدمت انسانیت کے حوالے سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، یہیں سے آغاز کرتے ہیں، فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا۔ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے وہ جو لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں وہ میرے رب کو پورے ہیں۔ انسان اللہ رب العزت کی بہترین تخلیق ہے، جسے اللہ نے شرف بخش دیا کہ یہ میری وہ مخلوق ہے جو میں نے بڑے پیار سے بنائی اور جس کو سب سے اونچا مقام دے دیا۔ زینب، جہاں مقام اونچا ہوتا ہے نا وہاں ذمہ داری بھی اونچی ہوتی ہے، سبحان اللہ، بے شک، کہ جیسا علم ویسا حساب، کیا بات ہے، جیسا رتبہ ویسا امتحان۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں اتنے پیار سے بنایا، اتنی محبت سے بنایا، لیکن ہم پہ ذمہ داریاں بھی تو ڈالی، اور اب ذمہ داریاں کیا ہیں کہ تم صرف اتنا کر لو کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے بات کی، رحمت للعالمین ہے، بے شک، سراپا رحمت ہے، ٹھنڈی چھاؤں ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں لیکن آپ کا ذکر ہمارے دلوں میں وہ سکون، وہ اطمینان ڈال جاتا ہے کہ رات کے کسی پہر اگر آنکھ کھل جائے
کسی قسم کا ڈر محسوس ہو، تو اللہ کی یاد کے بعد جو چیز سب سے پہلے زبان پہ آتی ہے وہ ایک درود شریف کا ورد ہے. اور جب درود شریف کا ورد کرو یا کبھی آنکھوں سے آنسو بہیں، اور اللہ رب العزت سے تو لوگ باتیں کرتے ہیں، کبھی سرکار علیہ السلام سے بھی بات کر کے دیکھو تو وہ جو سراپا رحمت ہے وہ اتنا سنتے ہیں اور دل میں ایسا سکون اترتا ہے. اور شاید میں اس وقت اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ کے جو محبوب ہیں ان کے آپ محبوب ہیں کہ جنہوں نے راتیں رو کے ہمارے لیے گزاری، تو وہ تب بھی ہمارے تھے، وہ آج بھی ہمارے ہیں. تو آپ تو تب بھی رحمت تھے، آپ آج بھی رحمت ہیں، آپ دنیا کے آخری دن تک رحمت رہیں گے، آپ یہ دنیا ختم ہونے کے بعد بھی رحمت رہیں گے، کیونکہ اپنی امت کو جب تک جنت میں نہیں لے جائیں گے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اتنی رحمت، اتنی چاہت. تو سوچو آپ کا تو ہر پہلو، اور ہم جو خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اتنی غلطیاں کرتے ہیں، سرکار علیہ السلام کی امتی ہونے کا پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں کہ ہم امت ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ کی زندگی میں تو سوائے شفقت، رحم دلی کے کچھ ملتا ہی نہیں. اگر میں اس بچے کے واقعے سے شروع کروں کہ جو ایک صحابی کی اولاد ہے، مدینے میں مل نہیں رہا، باپ پریشان ہے، مسجد میں بیٹھا سرکار علیہ السلام سے بیان کر رہا ہے، اور پھر کسی نے کہا میں نے بچے کو فلاں جگہ پہ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. فطرت جذبات سے اٹھ کے دوڑا ہے اور سرکار علیہ السلام نے آواز دی اور کہا کہ جب وہاں جانا تو بیٹا کہہ کے نہ بلانا. تو حیران ہو کے سوچ رہے، پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ جانتے، اللہ کے رسول جانتے، اس میں حکمت. کہا کیا پتا اس کے ساتھ کچھ یتیم بچے ہوں اور تم فطرت جذبات سے جس طرح بیٹا کہہ کے بلاؤ تو وہ اس اپنے باپ کی کمی کو محسوس کرے. اللہ اکبر. اس کے ساتھ تم یہ سوچو، اب مکے میں چلے جاؤ کہ حضرت بلال حبشی ایک غلام، اور اسلام آنے سے پہلے ایک حبشی غلام. میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی ہمارا اتنا سا ناقص علم ہے کہ کیڑے مکوڑے کی زندگی زیادہ اہم ہوتی ہوگی بنسبت ایک حبشی غلام کے. وہ تو یہ سوچتا ہوگا کہ میں کیوں پیدا ہوا تھا. سرکار علیہ السلام 3 دن سے مستقل کسی کے رونے کی آواز سن رہے تھے، اور جب آپ سے نہیں رہا گیا تو آپ اٹھ کے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام بیٹھا ہوا ہے اور جو کو چکی میں پیس رہا ہے اور رو رہے ہیں، اور عربی میں جو الفاظ ہیں تو اللہ سے شکایت کر رہے کہ مطلب کیوں. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کرو. اس نے کہا میرا آقا اتنا سخت ہے، مجھے بخار ہے، وہ دن بھر محنت کراتے اور رات کو بوری مجھے دے دیتا ہے کہ صبح تک پیس کے رکھنا. آپ نے اس کے آقا کا نام پوچھا جو تھا، آپ جانتے تھے کہ آپ کی بات نہیں مانے گا، قبل اسلام سے پہلے کی بات ہے، تبلیغ شروع ہو گئی تھی، اسلام نافذ نہیں ہوا تھا. آپ نے کہا کہ دیکھو تمہارا آقا میری بات تو نہیں مانے گا، ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ تم سو میں چکی پیستا ہوں. اللہ اکبر. 3 دن گزر گئے. حضرت بلال حبشی کو بھی اس وقت اتنی پریشانی تھی کہ خیال نہیں آیا. 3 دن جب روز سو کے گزار لی، 4تھے دن پوچھا کہ اے شخص ہے کون تو کہ جو ایک حبشی غلام کے لیے راتوں کو یہ پیس رہے. فرمایا کہ تم نے کسی محمد کا نام سنا ہے؟ تو کہا ہاں وہ محمد جو کہتا ہے کہ یہ سب بت نہیں اللہ ایک ہے. کہا ہاں وہ محمد. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اسلام لیا ہے. اور پھر تم سوچو کیسی کیسی تکالیف برداشت کی. تو در حقیقت وہ انسانیت سے محبت تھی، وہ انسان سے محبت تھی. اور میں سمجھتی ہوں، میں ہمیشہ بات کہتی ہوں زینب، کہ اس دنیا میں 2 رشتے، ایک اللہ کا اس کے بندے سے رشتہ اور ایک بندے کا بندے سے رشتہ جو اللہ رب العزت نے قائم کر دیا. سرکار علیہ السلام نے قسم کھا کے کہا ہے کہ مجھے اس پاک ذات کی قسم کے جس کی قدرت میں میری جان ہے کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہ ہوگے جب تک کہ تم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی
مدد نہ کر لو. سبحان اللہ. اس قدر جو خوبصورت مثال میں سمجھتی ہوں، اس سے خوبصورت مثال اس وقت ہو ہی نہیں سکتی. آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے جس طرح سے واقعات ہمیں ملتے ہیں، ہمارے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس حوالے سے. اور یہ سوال میں صفا فاطمہ آپ سے اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گی. اب یہ سوال کرتے ہوئے بھی مجھے خود عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا کہ کس طرح مدد کرنی چاہیے. ارشاد فرما دیجیے اسی روشنی میں کہ کس کی مدد کن طریقوں سے کی جائے، اور کس کی مدد کرتے ہوئے، لوگوں کی مدد جب ہم کرتے ہیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے، معرفت الہی کے لیے تخلیق فرمایا ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی عرض کرتی چلوں کہ جب ہم عبادت الہی کی بات کرتے ہیں تو نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ یہ سب تو ہیں ہی عبادت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے خلق خدا کی خدمت کرنے کو بھی عبادت کا درجہ دیا ہے. یعنی اس میں ہمارے پیش نظر بات یہی ہوگی کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تاکہ سامنے والے کی تکلیف کو دور کیا جا سکے، اس کو مصیبت سے نکالا جا سکے. تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے عبادت کا درجہ عطا فرمایا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ درد دل انسان کے اندر ہونا چاہیے اور اس کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ حقیقی مقصد تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف اور صرف، یعنی یہ کانسیپٹ یہاں سے یہ نہ سمجھا جائے کہ بس یہی مقصد ہے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ اللہ کی رضا مقصد ہے، جس کے تحت یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ تمہارے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف ہو جائیں، صرف یہ نہیں ہے کہ تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربا سجود ہو جاؤ، وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دکھی انسانیت جو آپ کے سامنے موجود ہے اور ان کی جو تکالیف ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہیں، ان میں ان کی مدد کرنا، اس کو دین اسلام نے عبادت کا درجہ دیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام از خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے الفاظ یہ استعمال کیے گئے، تحمل الکل، یعنی تحمل الکلہ، کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. بوجھ کسی کا ہوتا ہے، اٹھاتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ ہیں جن کو حدیث مبارکہ میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا. اب یہ ہے کہ دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کی اگر ہم بات کریں، جیسا کہ پہلے بھی ہم اس حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں کہ مال کے ذریعے صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، اس کے ذریعے مدد کی جائے. اسی طرح یہاں پر یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گی کہ ہم مال، صدقات جن کو دے رہے ہیں، تھوڑی سی انفارمیشن سائل کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ساری رقم پیشہ ور لوگوں کو دیتے رہیں، تو پھر وہ جو مقصد ہے حقیقتاً وہ پورا نہیں ہو سکے گا. تو جو واقعی ضرورت مند ہیں ان کی بالکل مدد کی جائے. بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، یعنی خود بھی کھاؤ اور جو فقراء ہیں ان کو بھی کھلاؤ. تو حقیقی جو فقراء ہیں، حقیقتاً جو ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کو پورا کرنا یہ دین اسلام نے ہماری ذمہ داری اس کو قرار دیا. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت فی الحال نہیں ہے، یا ہم اس کیپیسٹی میں اس وقت نہیں ہیں کہ ہم کسی کی مدد کو اس کے کام آ سکیں یا اس کی مدد کر سکیں. اس سچویشن میں دوسروں سے مدد کروانا یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہم خود تو مدد نہیں کر سکتے مگر ہم کسی دوسرے سے کہہ کر مدد کروا سکتے ہیں. اس مقام پر پھر ہمیں دوسروں کے ذریعے مدد کروانی ہوگی. جیسا کہ یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی آئے اور وہ مسافر تھے، ضرورت مند تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی کون مہمان نوازی کرے گا. تو گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی مدد فرمائی ہے اور دوسروں کے ذریعے بھی مدد کروائی ہے. اس کے ساتھ یہ کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت یا اسباب نہیں ہے، وہ اچھا مشورہ تو دے سکتا ہے، اچھے مشورے کے ذریعے تو کسی کی مدد کر سکتا ہے. یہ بھی خلق خدا کی مدد ہی کہلاتی ہے کہ آپ اچھا مشورہ کسی کو دے دیں اور اس کے ذریعے کوئی فائدہ اٹھا سکے. اس کے علاوہ ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گی کہ آپ اگر کچھ بھی نہ کر سکے،
اگر آپ مشورہ دینے کے بھی قابل نہیں ہیں تو آپ اچھی بات تو کر سکتے ہیں، انداز تو اچھا اپنا سکتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سائل آپ کے پاس آئے، آپ سے وہ مالی امداد ہی چاہتا ہے، نہ آپ مدد کر سکے نہ کسی سے کروا سکے، اور اس کو جھڑک کر بھیج دیا. شریعت مطہرہ اس کو سختی سے منع فرماتی ہے کہ یا تو مدد کر دو یا احسن انداز میں اس کو سمجھا دو اور اس کو اس بات کی وضاحت دے دو کہ تم مدد کرنے کے قابل اس وقت نہیں ہو. اسی لیے بیان کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ان سے اچھے انداز میں بات کیجئے، ان سے اچھے انداز میں پیش آئیے. آخری بات یہاں پر یہ کروں گی کہ مدد بعض اوقات ہم کر دیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کو جتانا. ایک تو آپ نے مدد کر دی، اب لوگوں کو جتانا شروع کر دیا، تو گویا کہ آپ نے نیکی کرنی بھی ہے اور اس کو ضائع ہونے سے بچانا بھی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مال تو چلا جائے اخروی ثواب سے بھی ہم محروم ہو جائیں، کیونکہ یہاں دکھاوے کی نیت ہو یا جتلانے کی نیت ہو. تو اس سچویشن میں پھر ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم مدد کر ہی رہے ہیں تو کم از کم جتانے کا عمل جو ہے وہ نہ کیا جائے، تاکہ نیکی محفوظ ہو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کا اجر ملے. اسی طرح آخری بات یہاں عرض کر دیتی ہوں کہ دھتکار دینا، آپ اس انداز میں کسی کو منع کریں کہ وہ دوبارہ سائل آپ کی طرف رخ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرے، یہ انداز ہمارا نہیں ہونا چاہیے. اگر مدد کر ہی رہے ہیں تو احسن انداز میں ہونی چاہیے، ورنہ پھر اچھے انداز میں منع کیا جائے. صحیح، یعنی اس طرح منع کریں کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. خدمت انسانیت ہمارا موضوع ہے، وقفے پر جانا ہے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور جو عنوان آج ہے جناب ہمارے اس پروگرام میں وہ ہے خدمت انسانیت. خدمت انسانیت کے حوالے سے مہمان شخصیات گفتگو فرما رہی ہیں، ہمیں اصلاح فرما رہی ہیں بیسیکلی ہماری، تاکہ ہم اپنی زندگی میں سدھار پیدا کر سکیں، اپنی زندگی کو بدل سکیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکیں. محترمہ ارم ضیاء صاحبہ تشریف فرما ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ صفا فاطمہ. ارم ضیاء صاحبہ، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ جس طرح ہمارا دین ہمیں خدمت خلق یا خدمت انسانیت کا درس دیتا ہے، اب ہم اس حوالے سے کئی کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، جس طرح سے صفا فاطمہ نے بھی ارشاد فرمایا. کیسے دیکھتی ہیں آپ ان کوتاہیوں کو؟ زینب، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہوتی ہے، لیکن اگر نیت صاف ہے اور میں سمجھوں کہ غلطی ہو بھی گئی تو اللہ رب العزت بڑا درگزر کرنے والا ہے، کیونکہ وہ آپ کی نیت کو دیکھ رہا ہے. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. صفا نے بھی بہت اچھی بات کی. ابھی کچھ عرصے پہلے کراچی میں کمپین بھی چلی تھی کہ سے نو ٹو بیگرز، مطلب ان کو مت دو جو پیشہ ور ہیں، کیونکہ ہم سستی نیکیاں کمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ 5 روپے دے دیے، 10 روپے دے دیے. اللہ کے نام پہ دینا ہے نا تو یہ سوچ کے دو کہ کس کو دے رہے ہو، صحیح، اور اتنی عزت سے دو کیونکہ تم اس بندے کو نہیں دے رہے. تم جو کچھ دے رہے ہو اس بات کا خیال رکھو کہ تم پیش کس کو کر رہے ہو، تم اللہ کے لیے کر رہے ہو نا. تو ایک تو اس چیز کو مد نظر آپ ہمیشہ رکھیں. اور پھر یہ کہ معاشرے میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ پیسے سے نہیں کر سکتے تو آپ ہاتھ پیروں سے کرتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جھڑکو نہیں، منع کرنا ہے تو نرمی سے منع کر دو. ہو سکتا ہے کہ اس وقت میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں کسی کے کام آ سکوں، تو میں اس کو وہ بات سمجھا کے بھی کہہ سکتی ہوں. اب یہاں پہ اس دوسرے شخص کو بھی چاہیے کہ اگر میں اسے بہت سہولت کے ساتھ سمجھا رہی ہوں کہ ابھی کسی بھی طور پہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ کام کر سکوں، تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ شخص جس سپوز کہ ہم آ کے یہاں اسکرینز پہ بیٹھتے ہیں جی، تو کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ میری بات جا کے اس پروگرام میری پہچان میں کر سکتی. اب ظاہر ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. ہم ڈھکے چھپے انداز میں ایک جرنلائزیشن میں تو اس کا تذکرہ کر لیں گے، لیکن ڈیو ٹو سم رولز اینڈ ریگولیشن we can't say the name directly because it is not that type of certain program. بالکل صحیح. تو سامنے والے کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ انسان کو اللہ نے جب اشرف المخلوقات بنایا تو اس کو اتنی سمجھ دی کہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکے، ایک دوسرے کے کام آ سکے. دیکھو، بظاہر میں سمجھتی ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اندھیرے میں رہتا ہے، اور روشنی کب ہوتی ہے؟ جب پوچھا گیا تو کسی نے کہا کہ جب سورج پیچھے چلا جاتا ہے اور کرنیں ہلکی ہلکی آنے لگتی ہیں،
کسی نے کہا جب آنکھ ہر منظر صاف دیکھنے لگے تو روشنی ہوتی ہے، مگر نہیں، فرمایا گیا کہ روشنی اس وقت ہوتی ہے جب تم بغیر کہے کسی کے چہرے پہ اس کی فکر، اس کی پریشانی، اس کی ضرورت کو پڑھ لو تو سمجھ جانا کہ صبح روشن ہو چکی ہے۔ تو انسان اور انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو اتنا علم دیا، آپ کو یہ مقام دیا، اور جیسے میں نے کہا نا پھر ذمہ داریاں عطا کر دی۔ اب تمہارا کام ہے ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے انجام دینا، بالکل اسی طرح جس طرح آپ یہاں اینکر کی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کو جو ذمہ داریاں ہیں آپ وہ احسن طریقے سے انجام دے رہی ہیں۔ تو معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہر انسان کو یہ کرنا ہے کہ اپنا اپنا کام صحیح طریقے سے سر انجام دینا ہے۔ صحیح۔ صفا یہ ارشاد فرما دیجئے کہ جب ہم جس طرح سے خدمت انسانیت کی بات کر رہے ہیں، دوسروں کی مدد کی بات کر رہے ہیں، انفرادی اور اجتماعی طور پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اگر فرد واحد پر بھی اور پھر اجتماعی طور پر پورے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، فرما دیجئے۔ بالکل جی، خدمت خلق جو ہے اللہ رب العزت نے اس میں جیسا کہ اجر بھی رکھا ہے اور بے شمار فائدے بھی اس سے وابستہ ہیں۔ اگر بالفرض خدمت خلق نہ کی جائے، جیسا کہ ہمارا معاشرہ اس وقت اس کی تصویر پیش کر رہا ہے کہ ہم خاموش تماشائی نظر آئیں گے، ہم کسی کی جو مدد جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سڑک کے کنارے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ویڈیو بنانا زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ اس کی جان بچائی جائے۔ حالانکہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو جو اس کی ضرورت ہے وہ پوری کی جائے، اس کو اس مشکل سے نکالنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس مقام پر ہمیں ذرا تھوڑا سا غور بھی کرنا چاہیے کہ اس طرح کی سچویشن میں کبھی ہم گرفتار ہوں گے تو ہماری بھی خواہش یہی ہوگی کہ ہماری مدد کی جائے، اور خواہش تو دور کی بات ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جب اگر کسی کو مصیبت زدہ کو دیکھو تو اس کی مصیبت میں کام آؤ، اور یہ ایمان کا حصہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو جہاں تک فائدوں کی بات ہے تو کسی کو مایوسی سے نکال دینا یہ ایک بڑے ثواب کا کام ہے، اور فائدے کی بات بھی ہے کہ کیونکہ مایوسی یا تو کفر ہوگی یا گناہ بنے گی، دونوں صورتوں میں اگر آپ کسی شخص کی مدد کر کے اس کو مایوسی سے بچا لیتے ہیں تو یہ بڑی نیکی ہے اور صدقہ جاریہ آپ کی طرف سے بن سکتی ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تعلیم و تعلم کے سلسلے کی بات کریں تو جہالت کو دور کرنا یہ بہت بڑی مدد ہے انسانیت کی۔ تو اگر علم کو فروغ دیا جائے تو اس کے ذریعے جہالت دور ہوگی، اور یہ بھی خدمت خلق کی ایک صورت بن سکتی ہے، اور یہ فائدہ بھی امت کو پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا شخص جو ہے وہ جرم اس طرح کے کر رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی مدد کر دیں تو اس جرم سے اس کو نکال سکتے ہیں۔ وہ چوری کے معاملے میں یا دیگر معاملات میں صرف اس لیے کہ گھر کی پریشانی ہے، پیش نظر یہ بات ہے، اگرچہ یہ کام پھر بھی درست تو نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں کو کھانا کھلانا ہے، مجھے ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اس مقام پر اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اور خلق خدا کی جو ہے وہ مدد کی جاتی ہے تو اس کے ذریعے ہم دوسروں کو جرم سے بھی بچا سکتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح معاشرے میں خیر خواہی، ہمدردی، بھلائی، اس کی فضا کو عام کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے ذریعے بچوں کی تربیت ہوگی، جب آپ کو آپ کے بچے دیکھیں گے کہ آپ مدد کر رہے ہیں تو یہ چیز ان کے اندر بھی صلاحیت ہوگی کرے گی اور ان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو گویا کہ آپ عملی طور پہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی اس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ آخری بات اس حوالے سے یہ عرض کروں گی کہ سکون قلب انسان کو اسی وقت نصیب ہوتا ہے کہ جب وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ آپ کے گھر میں سامان رکھا ہوا ہو تو آسائشیں تو ہوں گی لیکن قلب کا جو سکون ہے وہ اس میں نہیں ملے گا۔ سکون قلب اس میں عطا ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ دوسرے کی ضرورت کو پورا کیا، اس کی مصیبت میں مدد کی، اللہ رب العزت آپ کو وہ سکون عطا فرمائے گا جو آپ ساری زندگی میڈیسنز کھا کے حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اخروی اجر کی طرف تو ہماری توجہ ہونی ہی چاہیے، جو کہ ایک بڑا فائدہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اب انسان کو جو ہے کیسا ہونا چاہیے، جس طرح سے بار بار تذکرہ کیا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے خدمت انسانیت کے حوالے سے، اس ہستی کی بات ہوئی جو سراپا رحمت ہی رحمت ہے، تو یہ تمام چیزیں جب ہم سیکھتے ہیں اور جب ہمارے دل پر یہ باتیں نقش ہوتی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی جس طرح سے جب ہم کسی کی خدمت
کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کسی کا کر کے جو خوشی ہمیں میسر ہوتی ہے، کیونکہ انسان اللہ کے اخلاق سے مزین ہونا چاہیے۔ مزید اس حوالے سے خدمت انسانیت کے حوالے سے کلام کریں گے۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج جناب جو بہت ہی اہم عنوان جس پر گفتگو کی جا رہی ہے وہ ہے خدمت انسانیت۔ بار بار اس پروگرام میں ہم نے دوران گفتگو یہ بھی بات کی کہ جب ہم کسی کی مدد کریں تو اس کی تشہیر نہ کریں، یعنی جب ہم یہ بات بار بار نہ کریں کہ ہم نے فلانے شخص کی مدد کی ہے اور لوگوں کو اس طرح سے بتائیں۔ ایک تشہیر کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس طرف راغب کیا جائے۔ ایک تشہیر اس طرح سے ہوتی ہے کہ کسی کی دل آزاری ہو، یا اگر میں بہت زیادہ احتیاط سے بھی اس لفظ کو کہوں کہ بہت زیادہ کسی کی تذلیل بھی ہو جاتی ہے اس حوالے سے کہ بار بار اگر ہم ہر ایک کو بیٹھ کر بتائیں کہ ہم نے فلاں شخص کی مدد کی، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ محترمہ ارم ضیاء صاحبہ تشریف فرما ہے، عالمہ صفا فاطمہ تشریف فرما ہے۔ ارم ضیاء صاحبہ، ابتدائیہ میں بھی میں نے یہ بات عرض کی کہ مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کا رنگ چڑھا لیں اپنے اوپر، مخلوق تو خدا کا کنبہ ہے، اور اس مخلوق خدا کی مدد کس طرح کی جائے یہ بھی ہم نے بات کی۔ اخروی فوائد کی بات کر لیتے ہیں، ارشاد فرمائیے گا۔ زینب، جیسے کہ تم نے کہا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی عیال کہتے ہیں کہ یہ میری عیال ہے، اور ظاہر ہے جب آپ اللہ کی عیال کا خیال رکھو گے، تم یوں سوچو کہ کوئی شخص تمہارے بچے کا خیال رکھے تو تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم اپنا دل نکال کے اس کو دے دو۔ ہم آئے جب شادیوں کے ہم جاتے ہیں تو ہماری امائیں اس بات پہ کتنا خوش ہوتی ہیں کہ میری بیٹی اپنی سسرال میں خوش ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ سسرال والوں کے لیے پتہ نہیں کیا کر لے۔ تو اگر اللہ رب العزت کو سوچو جو 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے، تو اگر کوئی بندہ اس کے بندے کے کام آتا ہے، اور بلکہ یہاں میں چھوٹی سی بات اور ایڈ کروں گی کہ حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو کچھ دو تو اس سے اپنے لیے دعا کے لیے نہ کہو، کیونکہ جب تم نے اللہ کو دیا ہے نا تو اس کا معاملہ بھی اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ اپنی دی ہوئی چیز کی قیمت اس شخص سے دعا کے لیے کہہ کے نہ وصول کرو۔ سبحان، اور مجھے یہ بات میرے دل کو بہت گہری لگتی بات، ہے۔ بہت پیاری بات۔ تو اللہ کے لیے دیا، اب اللہ پہ چھوڑ دو۔ تو اللہ تو کیونکہ عیال ہے، اور سرکار علیہ السلام کی ایک بڑی طویل حدیث ہے جسے میں بہت چھوٹے الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گی کہ قیامت کے دن جب بڑے بڑے روزے دار، نمازی، صدقہ خیرات کرنے والے اپنی نیکیوں کے انبار لے کے جائیں گے، لیکن میرا رب کہے گا کہ جہنم کے دروازے کھولو، اور وہ حیران ہوں گے، تو میرا رب کہے گا کہ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ میرے رب تو شفا دیتا ہے، نہیں، میرا وہ بندہ بیمار تھا، تم اس کی عیادت کے لیے نہیں گئے۔ میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہیں پلایا، میرے رب تو بارشیں برساتا ہے، میرا وہ بندہ پیاسا تھا، تم نے پانی نہیں پہنچایا۔ میں بھوکا تھا، تم نے کھانا نہیں کھلایا، میرے رب تو رزاق ہے، میرا وہ بندہ بھوکا تھا، تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ تو سوچو کہ پھر وہاں ہمیں کیا ملے گا، وہ نیکیاں کہ جی ہم ان تھیلیوں میں اگر ڈال رہے ہیں جن میں چھید ہیں تو وہ ہمارے وہاں کیا کام آئیں گی۔ اور بس میں اتنا کہوں گی، ایک بڑا اچھا شعر مجھے لگتا ہے کہ اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی، اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے۔ مخلوق خدا گر کسی مشکل میں پھنسی ہو، مخلوق خدا گر کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدوں میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ ہر شخص سر پر کفن باندھ کر نکلے، ہر شخص سر پر کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کسی کے لیے حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کسی کی مدد کر دی، کسی کے کام آ گئے، تو قیامت میں اللہ رب العزت اپنے ایسے بندوں کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیں۔ سبحان اللہ، بہت پیارا انداز اور بہت پیارا جو شعر آپ نے پڑھا، بہت پیارا۔ اور بس یہی ضرور ہم کہیں گے کہ ہم بار بار اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں خود کو بھی، کیونکہ یہ تمام باتیں میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی اصلاح کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں آپ جو یہ بات سن رہے ہیں، یہ گفتگو ساری آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے، کوئی شخص بھی اصلاح کر لے تو مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ صفا، آپ کی باتیں ماشاءاللہ نوجوان بچیاں بہت شوق سے سنتی ہیں، جو طلبہ ہیں، طالبات ہیں، کیا میسج دینا چاہیں گی خدمت انسانیت کے حوالے سے؟ کچھ فرمائیے گا۔
جی بالکل خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ ہمارا اخلاق بھی خوبصورت ہو جائے بے شک اور ہمارا اخلاق بھی اسی طرح مزین ہو جائے جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کی تو ظاہر ہے کہیں مثال ہی نہیں ملتی ہے. جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کا اخلاق تو قرآن ہے. تو قرآن جن کا اخلاق ہو ان کے امتی میں کچھ تو جھلک نظر آنی چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارکہ کو آپ دیکھیے. ایک مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی سائل آیا اور دینے کے لیے فی الوقت وہ چیز میسر نہ تھی کہ جو اس سائل نے مانگا تھا. حالانکہ شان یہ ہے, یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلیں. لیکن جو فقر اختیاری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمایا اور اپنی خوشی سے اختیار فرمایا تو اسی کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کاشانہ اقدس پر کچھ ضروری سامان ایسا جو سائل کو ضرورت تھی وہ موجود نہیں تھا. اس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک چیز امانت رکھوائی کسی یہودی کے پاس اور قرضہ لے کر اس کو دیا. یعنی سائل کی ضرورت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے لیے قرضہ لے کر پورا فرما رہے ہیں. یہ ہے شان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی. اسی طرح ایک مقام پر بیان کیا گیا کہ ایک وہ عورت جو ذہنی طور پر جس کا توازن درست نہیں تھا وہ آتی ہے صحابہ کرام کے درمیان, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور وہ آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کی گفتگو کرتی ہے کہ مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ گفتگو کرنی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ تشریف لے چلیں. تو آپ ذرا یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی محفل یہاں پر سجی ہوئی ہے. ایک وہ خاتون کہ اگر ہمارا معاشرہ ہو تو ایسے لوگوں کو تو پتھر مارے جاتے ہیں, ان کی بات تو نہیں سنی جاتی اور ان کی طرف تو دھیان بھی نہیں کیا جاتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کو چھوڑ کر اس عورت کے ساتھ جاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جہاں پر جس مدینے کے جس راستے میں تم چاہو اس مقام پر بیٹھ کر میں تمہاری بات کو سنوں گا. یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک اخلاق جس کی جھلک امتیوں میں یقینی سی بات ہے کہ نظر آنی چاہیے. اس کے برعکس ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ اخلاق اچھے ہونا تو دور کی بات ہے, ہم مذاق اڑاتے ہیں. اگر کسی کا لیول کم دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ عنصر پایا جاتا ہے کہ ہم دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اس مقام پر یہ دیکھنا چاہیے کہ فی الحال وقتی طور پر اس شخص کو مصیبت میں گرفتار کیا گیا, اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ آزمائش کبھی میرے اوپر بھی آ سکتی ہے اور آج یہ شخص کمزور ہے لیکن آخرت میں یہ کمزور نہیں ہوگا. اللہ رب العزت اس کو یہ عطا فرمائے گا, یہ وسعت دے گا کہ وہ آپ سے سوال کرے گا اور اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوگا اور یقیناً دینے کے لیے کچھ نہ ہوگا اس وقت پھر نیکیاں آپ کے نامہ اعمال سے کم کی جائیں گی اور اس شخص کو دی جائیں گی جس کو آپ حقیر سمجھ رہے تھے, جس کا آپ دنیا میں مذاق اڑا رہے تھے. تو اس مقام پر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور دوسروں کی اس طرح تذلیل کرنا یہ شریعت مطہرہ بالکل بھی اس کو پسندیدہ تو کیا ناپسند, شدید ناپسند قرار دیتی ہے. اچھا, پھر اس کے ساتھ یہ کہ جہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا, اس مقام پر میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کے ذریعے صدقہ کروانا. ایک تو ہم خود کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو عادت ڈالنی ہے, ان کی باقاعدہ پریکٹس کروانی ہے, ان کے ذریعے صدقہ دلوانا ہے اور یہ معمول گھر میں جاری بھی ہونا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ ہم باقی چیزوں کے ذریعے تو شاید ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں خدمت دین کا جذبہ آج بھی موجود ہے لیکن ہم کسی کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج ہماری اپنی اولادیں ہمارے وقت سے ترس رہی ہوتی ہیں لیکن ہمارے کام ہم اس طرح اپنے پرسنل لائف میں جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو, اپنے والدین کو, اپنے بچوں کو وقت دینے کے لیے ہمارے پاس اگر یہ کہا جائے کہ تھوڑا سا وقت مل جائے, تھوڑا مل کر کچھ ایک دوسرے کا شیئر کر لیں, کسی کی مصیبت میں اس کی جو ہے وہ دلجوئی کر دیں, تو اس کا وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا. ہمیں وقت نکالنا ہے اور یہی وقت ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم دوسروں میں محبتوں کو جو ہے وہ فروغ دیتے ہیں اور بانٹتے ہیں آپس میں اپنی محبتوں کو. اس کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, یہ بھی خلق خدا کی خدمت ہے. جزاک اللہ خیر. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ارم ضیاء صاحبہ, آپ تشریف لاتی ہیں, ہمیشہ آپ کی جانب سے بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے. صفا فاطمہ, آپ تشریف لائی ہیں اور عالمہ ماشاء اللہ آپ ہیں, بچیوں کو تحریک ملتی ہے. اسی حوالے سے میری گزارش
گزارش تھی کہ آپ کچھ فرمائیے اس تعلق سے، اور بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی ہے۔ بس آخر میں صرف یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم جب خدمت انسانیت کی بات کرتے ہیں تو شاید کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس خود کچھ نہیں، ہم کسی کی مدد کیا کریں، تو ہم نے اس کو مال و دولت سے تعبیر کر دیا کہ ہمارے پاس پیسہ ہوگا تبھی ہم کسی کی خدمت کر سکیں گے، لیکن ہم اپنے رویوں سے کسی کی دل آزاری سے اس کو بچا سکتے ہیں، کسی سے محبت سے بات کر لیں، کسی سے میٹھی بات کر لیں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، جیسا وقت کی بات ہوئی، کسی کو ہم نے وقت دے دیا، اور کسی کو صلاح دینا کسی کے اچھے کام سے، ہم اس میں بھی بہت بخیل ہو گئے، ہم کسی کی تعریف کیوں نہیں کرتے، کسی سے محبت کا اظہار کیوں نہیں کرتے، اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے اس جذبے کی تعریف کر دینا بھی اس کو بڑھا دیتا ہے، اس کی ہمت کو بڑھا دیتا ہے۔ لوگوں کو آسانیاں پیدا کیجئے لوگوں کے لیے، جب ہم دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔